بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آداب و تلاوت القرآن، اس ہیڈنگ کے تحت گفتگو چل رہی ہے۔ الاتقان کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے سرخی جو انہوں نے قائم کی ہے، اس میں لکھا ہے آداب و تلاوت القرآن و تعلیہ۔ یہ اور زیادہ بہتر لگتا ہے۔ تلاوت قرآن کے آداب کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنے والوں کے لیے کیا کچھ آداب ہیں، اس کا بھی انہوں نے تذکرہ میں فرمایا ہے۔ عادات السلف فی قدر القراءہ کے تحت ایک عبارت آئی تھی، صفحہ نمبر 30 میں دیکھیں، ولیس لہ غیرہ ہے، تو میں نے وہاں پہ برجستہ کہا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چل سکا، لیکن غور و خوض کیا تو اس کا یہ مسئلہ نکل کے آ رہا ہے کہ سعید بن منذر سے یہی ایک روایت مروی ہے، یعنی ایک ہی حدیث پاک ان سے مروی ہے جو ہے انہوں نے یہاں پہ بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ولیس لہ غیرہ، اور ایک جگہ اور بھی ہے ولیس لہ غیرہ، شاید ہاں ادھر ہے، صفحہ نمبر 31 پہ آ جائیے، ہے لکھا ہے واسع بن حبان عن قیس ابن ابی صعصعہ، تو صعصعہ کی ایک ہی روایت ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری روایت نہیں ملتی، اس کو کریکشن کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں بسم اللہ۔ تو آداب تلاوت قرآن کے سلسلے میں چند آداب آپ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تعوذ، تسمیہ، ترتیل میں کیا مسنون ہے، کیا مستحب ہے، ان چیزوں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے اسی سلسلے کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھیں، قالوا وقراءۃ جزء بترتیل افضل من قراءۃ جزئین فی قدر ذلک الزمن بلا ترتیل۔ ترکیبیں آپ لوگ ملا لیں گے تو اور آسانیاں ہوتی ہیں پٹافٹ۔ ایک جز کی قراءت بغیر ترتیل، یعنی بغیر ترتیل ایک جز کی قراءت اتنی ہی زمانے میں بغیر ترتیل کے 2 جز کی قراءت سے افضل ہے۔ دیکھ رہے ہو، قراءۃ جزء بترتیل افضل، بترتیل سے مبتدا، افضل من قراءۃ جزئین فی قدر ذلک الزمن بلا ترتیب، یہ پورا کا پورا کیا ہے، خبر ہے۔ تو ترتیل کے ساتھ ایک جز کی قراءت یہ مبتدا، افضل ہے 2 جز کی قراءت سے اتنی ہی زمانے میں، اتنی ہی مدت میں، بغیر ترتیل کے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر ایک پارہ پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر سے ترتیل کے ساتھ میں 35 منٹ میں یا 40 منٹ میں، اسی 40 منٹ کے میں کیا کر لے رہا ہوں، 2 پارے پڑھ ڈالا بغیر ترتیل کے، ایک پارہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ چلیں، قالوا، علماء نے کیا کہا لکھیں، واستحباب الترتیل للتدبر لأنه اقرب الى الاجلال والتوقیر واشد تاثیرا فی القلب۔ تدبر یعنی غور و فکر کرنے کے لیے ترتیل مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے، غور و فکر کرنا ہے، مسائل کی گہرائی میں جانا ہے، اس میں آپ یہ کریں۔ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا یہ معمول تھا، نماز ظہر کے بعد بہترین قاری کو بٹھاتے اور قرات سماعت فرماتے، پڑھنے سے بہتر ہے سماعت کرنا، بارشد میں لکھا ہے۔ اس میں کیا ہے، پڑھیں گے تو پڑھنے سے کہیں زیادہ اس میں غور و خوض کا موقع ملتا ہے آدمی کو سننے میں۔ لأنه اقرب الى الاجلال والتوقیر، کیونکہ ترتیل کیا ہے، یہ تعظیم و توقیر سے زیادہ قریب ہے، اور دل میں اثر انگیزی کے معاملے میں کیا ہے، مضبوط ہے یا مضبوط تر ہے، اشد مطلب مضبوط تر ہے۔ چلیں، اب کیونکہ مختلف چیزیں الگ انداز میں بیان کر رہے ہیں، اب یہ ترتیل کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ ترتیل افضل ہے یا سرعت افضل ہے۔ ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے تو کم آیتیں پڑھی جائیں گی، جبکہ کیا ہے، تیزی کے ساتھ پڑھے گا تو آیت کی تعداد کیا ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کیا بہتر ہے کہ 10 منٹ میں ممکن ہے کہ 50 آیت پڑھ لے بغیر ترتیل کے، ترتیل سے اگر پڑھنا شروع کرے تو 5-10 میں رہ جائے، تو کیا بہتر ہے، اس کو دیکھا ذرا سا۔ بہت بہترین انداز میں انہوں نے ایک تطبیق دی ہے، ایک ہے کیفیت اور ایک ہے کمیت، سمجھ میں آیا، کوالٹی اور کوانٹٹی۔ چیزوں میں کیا ہے، کبھی کبھار کوالٹی محمود ہوتی ہے اور کبھی کبھار کوانٹٹی بھی ہوتی ہے، یہاں اسی اعتبار سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تدبر، غور فکر، افلا یتدبرون القرآن آگے آ رہا ہے۔
یہ اس بارے میں اختلاف ہے، آیا قلت اچھا حل الافضل الترتیل و قلت القراء واو بمعنی ما، بہت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، آ رہا ہے ٹھیک ہے. کیا ہے؟ کیا ترتیل افضل ہے قلت قراءت کے ساتھ میں یا کثرت قراءت کے ساتھ میں؟ سرعت کیا ہے؟ کثرت قراءت مطلب کثرت آیات قراءت جتنے ہوگی زیادہ بڑھیں گے. کیا افضل ہے؟ ایک سوال آتا ہے، اس سوال کو لکھ لو، ممکن ہے کہ امتحان میں پوچھ لیا جائے، جواب طلب کر لیا جائے گا. وَأَحْسَنَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فَقَالَ، تو ہمارے بعض ائمہ کرام نے اس کا بڑا عمدہ جواب دیا ہے. پورا ترجمہ ہو گیا. ہمارے بعض علماء کرام نے عمدہ کیا ہے تو کہا ہے، یعنی عمدہ جواب دیا ہے. اس کا کیا جواب دیا ہے؟ ان ثواب قراءۃ الترتیل اجل قدرا وثواب الکثرۃ اکثر عددا لان بكل حرف 10 حسنات. کیا کہتے ہیں؟ قراءت ترتیل کا ثواب کس کے اعتبار سے؟ قدر و منزلت، مقام و مرتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اجل ہے، عظیم تر ہے. ثواب کے اعتبار سے کیا ہے؟ عظیم تر ہے. یہ کون سی بات ہو گئی ہے؟ کیفیت والی بات ہو گئی ہے نا. اور کثرت کا ثواب کیا ہے؟ عدد کے لحاظ سے بہت زیادہ نہیں. کثرت قراءت کا ثواب کیا ہے؟ عدد کے اعتبار سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اس کی دلیل کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر حرف کے بدلے میں کیا ہے؟ 10 نیکیاں ہیں، تو زیادہ پڑے گا تو اس طرح سے زیادہ دکھ رہا ہے. لیکن یہی چیز ہے کہ بندہ ایک عمل کرتا ہے، اس میں ایک عمل ہی میں اخلاص للہیت اتنی ہوتی ہے کہ دیگر لوگوں کے 100 عمل میں بھاری ہو جائے. ایک بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے بہت اخلاص للہیت کے ساتھ میں، وہی امیر آتا ہے، ارے لو یار 500 روپئے، لیکن اس میں کچھ نہیں رہتا، شو پیس کی صورت حال ہوتی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ایسی صورت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ان اللہ لا ينظر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا ينظر الى صورکم والى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم. چلیں، امام زرکشی کی کتاب ہے برہان، زبردست کتاب ہے البرہان، کتاب علوم قرآن پہ. اس کا مطالعہ بھی کیا ہے، زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہے. کمال الترتیل تفخیم و الفاظہ والابانۃ عن حروفہ. کمال ترتیل تو یہ ہے کہ الفاظ کو جہاں موٹے پڑھنے ہیں وہاں کیا کریں آپ؟ موٹا پڑھیں، تفخیم کریں. لیکن تفخیم کا دوسرا معنی ہے، نیچے چل کے بیان کریں گے، عورتوں کی سی آواز نہ نکالیں، نیچے ایک دم آ رہا ہے، کہنے کہ ہونی چاہیے یا دوسری پیج میں آ رہا ہے. اس میں عموماً کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، لہجوں کے چکر میں جاتے ہیں تو اس میں عورتوں جیسی پتہ نہیں گانے کی طرح الگ الگ انداز میں. اس لیے علماء کرام نے ایک بہت ہی شد و مت کے ساتھ میں اس کا انکار کیا کہ قرآن کریم کو اس انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے. کس انداز میں؟ لہجے کے اعتبار سے، لہجے کے خلاف ہے. الحمدللہ میں بھی اسی میں سے ہوں. لہجے کا مطلب، کیونکہ لہجے کے کچھ سرجہ انداز ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا لہرانے کے چکر میں وہ جائیں گے آپ، اس میں جو حروف کی جو حقیقت ہے، مد کی حقیقت ہے، وہ سب کے سب کہیں گھٹیں گے کہیں بڑھیں گے، تو کہیں بندہ لہنے چلے کا بھی شکار ہو سکتا ہے. ان خطرات کو دیکھتے ہوئے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے. اور پھر دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہ اس میں کیا تحسین صوت کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کیا حسن القرآن باصواتکم. تو پھر وہاں کیا اس کا جواب دیں گے؟ تو جو لوگ لہجے کے بارے میں کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ لہجے کو اختیار کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن صوت کا جو معیار اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے احادیث مبارکہ کے اندر، وہ کچھ اور ہے، اور ہم نے جو سمجھ رکھا ہے یہ کچھ اور ہے. ان سب کے بارے میں آگے بات آگے آئے گی، تو وہاں میں انشاءاللہ سخن ضرور کروں گا. چلیں، تو تفخیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مردانہ انداز میں پڑھیں. ٹھیک ہے، الفاظ کو کیا کریں؟ کیا چوٹی وٹی رہ گئے بھائی آپ لوگ ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے؟ والابانۃ عن حروفی، اور حرف ایک ایک حرف کو کیا کرنا ہے؟ جدا پڑھنا ہے. اس میں اختلاس وغیرہ کی بو نہیں آنی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اس کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں بیٹے، آپ نے پڑھا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک، فعل ربک، فعل ربک، دیکھیں فعل ربک، فعل، فعل ربک نہیں. اس میں اختلاس کی بو یا آمیزش نہیں آنی چاہیے. کرتے کیا ہے؟ پڑھنے میں بس فٹافٹ حرکات وغیرہ کے ادائیگی میں نقص کمی رہ جاتی ہے. چلو، وَأَلَّا يُدْغَمَ حَرْفٌ فِي حَرْفٍ، یہ ادغام لغوی ہے، ادغام اصطلاحی
نہیں ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا عبدتم، ادغام موجود ہے قرآن شریف کے اندر، یہاں ادغام سے مراد کیا ہے؟ ادغام ہے لغوی اصطلاحی نہیں، اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں ضم نہ کرے، ملائے نہ، ہر ایک کو جدا گانا انداز میں پڑھے اس کو، ٹھیک ہے؟ افحسبتم، حسبتم، بتائیں کیا ہو گیا؟ چلیں، قیلا، کہا گیا ہے ہذا اقلہ واکملہ ان یقرأہ علی منازلہ، کہا گیا کہ اوپر جو بات مذکور ہوئی نا، ہذا کس سے اشارہ کیا ہے؟ ما قبلہ کی طرف ہے، یہ بات جو کہی گئی یہ ترتیل کی کیا ہے؟ ترتیل کا ادنا معیار ہے، ادنا درجہ ہے، اور کامل ترین درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کے موقع و مقام اور جگہ کے لحاظ سے پڑھے۔ منازل کا مطلب موقع، مقام، جگہ اور منزل کے اعتبار سے پڑھے، یعنی جہاں خوف کا تذکرہ آ جائے تو وہ آواز ویسی ہو جانی چاہیے، نعمت کا تذکرہ ہو جائے تو خوشی سے جھوم جانا چاہیے، جہنم کا تذکرہ ہے تو بس کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، جنت کا تذکرہ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ اس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے، آگے بیان کریں گے۔ فَإِنْ قَرَأَ، کچھ تفصیل آگے آ رہی، فا برائے تفصیل، فَإِنْ قَرَأَ تحدیداً لفظ بِهِ، لفظ تحدیدی، پس اگر تحدیدی آیت سے گزرے، یعنی ایسی آیت سے گزرے قرأت کرے جس میں کیا ہو؟ تحدید ہو، اس میں ڈرایا گیا ہو، تو لفظ بھی، تو اسی انداز میں کیا کرے؟ اس کو پڑھے، الفاظ کی ادائیگی میں کیا کرے؟ وہی صورت نظر آنی چاہیے، ڈرنے والی کنڈیشن ہونی چاہیے۔ افلا ينظرون الى، وہ الگ کنڈیشن ہے، وہ نمازی میں ہوتی ہے۔ او تعظیما، لفظ به علی التعظیم، یا تعظیما مطلب کیا؟ قرأ تعظیما، اور اگر کیا ہے؟ تعظیم پر مشتمل آیات کو تلاوت کرے تو تعظیم کے طور پر اس کو کیا کرے؟ ادا بھی کرے۔ فسبحان الذی بیدہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بات ہے، تعظیم کی طور پر سے الحمد للہ رب، اسے نہ پڑھے الحمد للہ کرے تو کیا بولیں گے؟ کیا ہو گیا؟ اس کو مرا جا رہا ہے، یہ تو ہے۔ چلیں، وَيُسَنُّ الْقِرَاءَ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَہُّمِ، تدبر یعنی غور و فکر، دونوں ترجمہ کر لے، غور و فکر کے ساتھ قرأت مسنون ہے۔ فَهُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ وَالْمَطْلُوبُ الْأَهَمُ، آپ کی عربی بھی ٹھیک ہو جائے بیٹے، سب توجہ دو، کتنی اچھی اچھی تعبیریں آ رہی ہیں۔ یہی کیا ہے؟ مقصود سے اعظم اور مطلوب عام ہے، یہی مطلوب اور مقصود ہے۔ خبر پہ جو الف لام داخل ہو جائے تو اس میں حسرہ کا معنی پیدا ہوتا ہے، خبر میں نکارت ہے، یہاں دیکھو الاعظم آیا اور العام آیا ہے، پڑھا نا سب جی۔ وَبِهِ تَنشَرِحُ الصُّدُورُ، اور اسی سے کیا ہے؟ سینے کھلتے ہیں، واہ ہوتے ہیں، شرح صدر ہوتا ہے بامرا ترجمہ۔ وَتَسْتَنِيرُ الْقُلُوبُ، اور قلوب و اذہان کیا ہوتے ہیں؟ منور و مجلّہ و مصفّہ ہوتے ہیں۔ قال تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ تدبر کے پڑھنے کے بارے میں دلیل ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کے پاس نازل کی، یا آپ پر نازل کی، مبارکن، کتاب مبارکن، یہ مبارک کتاب ہے، موصوف صفت، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ کیا کریں؟ تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ کہاں گیا زمانہ اللہ جانے۔ وقال، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنے کی کیا ہے؟ صورت حال کیا ہے؟ اس صورت کا بیان کرنے جا رہے ہیں، ایک ایک بات کو نوٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وصفت ذالک، اور اس کا بیان یہ صفت کا مطلب بیان، اور تدبر کا بیان یہ ہے، ان یشغل قلبہ بالتفکر فی معنی ما یلفظ بہ، کہ اپنے دل کو غور و فکر بالتفکر فی معنی، ان آیات کے معنی میں فکر کرنے پر کیا کرے؟ اپنے دل کو مشغول کر لے، جو وہ پڑھے۔ لفظ میں مطلب ہوتا ہے پھینکنے کے معنی میں آتا ہے، فرانسی میں ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کون سے بارے میں ہے؟ چلیں، بارک اللہ، فیعرف معنی کل آیت ویتأمل الاوامر والنواہی ویعتقد قبول ذالک، تو کیا کرے؟ ہر آیت کے معنی کو جانے، اوامر و نواہی میں غور و فکر کرے، اور اس کے قبولیت کا اعتقاد بھی رکھے۔ اوامر و نواہی ہیں کہ نہیں بھائی؟ کرنے کے بارے میں کہا جائے گا تو کرو، تو پہلے قبول کرو گے، اعتقاد رکھو گے، تب نہ کرو گے۔ چلو اچھا، اب آگے دیکھو بھائی، تدبر کی صورت آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، بھائی یہ کیا ہے؟ صفت تدبر، یہ سب بیان کرنا رہے گا، کہاں پڑھے نہیں پڑھے، پڑھنا کمال نہیں، گڑھنا کمال ہے، سمجھ میں؟ پڑھنا اور گڑھنا۔
فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر یہ جزا ہے واستغفر جزا پر عطف ہے. بس اگر ما آیا تو مطلب یہ ہے کہ غیر ذوی العقل کی بات چل رہی. بس اگر وہ اس کی قرات اس میں سے ہو یعنی جہاں جہاں وہ قرات کر رہا ہے قصر عنہ کہ اس سے کیا اس میں کوتاہی ہوئی ہے, قصرا کمی ہوئی ہے, عنہ مطلب عن القاری, اگر وہ آیت ان میں سے ہو کہ جن میں تلاوت کرنے والے سے کیا ہے کمی واقع ہوئی ہے. مطلب کیا ہے کہیں آیا کہ جھوٹ مت بولو لعنت اللہ علی الکاذبین, بتا جھوٹ بولتے رہتا ہے, کیا کرے گا اعتذار واستغفر. تو اگر فیما مضی مطلب گزشتہ زمانے میں, بس اگر وہ آیت ان میں سے ہو کہ جس میں اس کی کوتاہی کمی ہو چکی ہے گزشتہ زمانے میں اعتذارا تو کیا کرے جزائے اللہ کیا کرے بھائی پناہ عذر پیش کرے, عذر خواہی کرے. کیا تو کریں گے عذر خواہی اللہ کے بارے میں کیا کرے اپنا عذر پیش کرے, عذر خواہی کرے اور استغفار کر لے کہ اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے گزشتہ زمانوں میں, اب میں سے آتا ہوں. وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ اسْتَبْشَرَ اور اگر کسی ایسی آیت سے گزرے جس میں کیا رحمت کا تذکرہ ہو تو کیا ہو جائے بھیا خوش ہو جائے. اس کے بعد کیا ہے وسالہ سوال کرے یعنی خوش ہو کر سوال کرے. او عذاب اشفق وتعوذ یا کسی ایسی آیت سے گزرے جس میں کیا ہو بھائی کوئی آیت عذاب والی تھوڑی ہوتی ہے معاذ اللہ, بھلے کیا معنی ہوگا ایسی آیت سے گزرے جس میں کیا ہو عذاب کا, یہی معنی آگے چل کر کے ایک بات آنے والی ہے. تو اس میں اجازت کیا ہے بلاغت کے اعتبار سے اجازت حذف ہے. اشفقہ تو کیا ہو جائے ڈر جائے سام جائے اور کیا کرے بھائی وتعوذ اور اللہ کی پناہ مانگے. تعوذ اسی سے آیا ہے. اور تنزیہن ای مر بآیت تنزیہن یا کسی ایسی آیت سے گزرے کہ جس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے. نزہا وعظم تو اللہ کی پاکی بیان کرے اور اس کی بڑائی بیان کرے, ٹھیک ہے. اور دعائن یا کسی ایسی آیت سے گزرے جس میں کیا ہو دعا کا تذکرہ ہو. تضرع تو گڑ گڑائے, وہ طلب اور طلب کا یعنی گڑ گڑا کر طلب کرے, ہمارا ترجمہ ہو جائے گا. چلو صحیح ہے. ہاں قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين اشفقتم ڈر گئے. چلو چلیں. ہاں اخرج مسلم عن حذیفہ قال صلیت مع النبی, یہ اس کے بعد جو آیت حدیث پاک آ رہے ہیں نا بیٹے اس حدیث پاک سے شبینہ کا ثبوت ہے. دیکھو شبینہ میں ہوتا کیا ایک رات میں کھڑے ہو گئے چل رہی گاڑی چل رہی. مثال میں نے کیا تھا تراویح میں 26ویں تراویح میں طبیعت خراب تھی, دھیرے دھیرے بڑھا رہا تھا, بولے جلدی ختم کرو جلدی ختم کرو, دماغ اتنی خراب ہوا ہے چلو ان کو کھڑا کرتا ہوں. کسی کو کچھ نہیں بتایا, تیاری کر لی, مصلی پہ کھڑے ہوئے, 2 رکعت میں 1 پارہ پڑھا. جب یہ کیے حافظ صاحب کتنا پڑھیں گے, چپ چاپ کھڑے رہو ابھی آج 28 27 28 29 3 پڑھ ڈرا. چلیں قال صلیت مع النبی, حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شب نماز پڑھی ذات لیلۃ فابتدأ البقرہ فقرأ, اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ کا آغاز فرمایا تو فقرأ تو اس کو ختم کر لیا, پڑھ دیا پورا مکمل. ثم آل عمران پھر کیا ہوا آل عمران کو شروع کیا, اے ثم ابتدأ آل عمران فقرأ اسے بھی کیا کر دیا پڑھ دیا. ثم النساء پھر کیا ہے سورہ نساء فقرأ پھر اسے بھی کیا کر دیا. پھر آگے دیکھو قرات کی صورتحال یقرأ مترسلا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے پڑھتے. علی الرسل آتا ہے ٹھہر جاؤ, علی الرسل تعبیر ہے, علی الرسل ٹھہریے, ٹھہر کے پڑھے تھے. وہ تو کتنا ٹائم لگ رہا ہوگا. وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں کیا ہو تسبیح و تحلیل کا تذکرہ ہو تو سرکار کیا کرتے تسبیح و تحلیل بھی فرماتے. روایت ہے نفل میں یہ چیز کر سکتے ہیں, فرض میں نہیں, ٹھیک ہے. وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ اگر کسی ایسی آیت سے گزرتے اس میں کیا ہوتا کسی کے سوال ہوتا, ٹھیک ہے, مجھ سے مانگو کیا گناش میں نے ادعونی استجیب لکم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سوال کر لیا تو سوال کر لیتے. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں کیا ہوتا پناہ کا تذکرہ, پناہ لینے کا تذکرہ ہوتا تو سرکار کیا کرتے پناہ ہی مانگتے ہو کر. اب ذرا سوچو کتنے بارے پر مشتمل ہے ذرا بتاؤ. بعض دیگر روایت میں تو اور بھی ہے, مائدہ بھی ہے, انعام بھی ہے, اعراف بھی ہے, یعنی 8-9 پارے پڑھنے کے بعد اللہ اکبر. شبینہ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ حافظ نے پڑھا 8 پارہ, اگر پڑھنا شروع کرتے تو پیچھے سے لوگ ڈنڈا ماریں گے.
پیچھے سے کیا ہو جائیں گے؟ سب کے سب غائب ہو جائیں گے. یہ شبینہ کے ثبوت اس میں. ہاں تو شبینہ کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ احمد خان نہیں سامنے جا رہا ہے، اس کو لکھا ہے. چلو ومن تدبر کا ایک حصہ ہے من تبعیضیہ. تدبر کے بارے میں پوچھا جائے گا تدبر کسے کہتے ہیں؟ دیکھنا کہاں سے تدبر کی باتیں آ رہی ہیں. یہاں تک دیکھو یہ جا رہی ہے. ومن تدبر میں سے کیا ہے؟ جلدی دیکھو بیٹے. ان یجیبا نداء القرآن اذا اقتضى ذلك، کہ قرآن کریم کے پکار پر لبیک کہے اذا اقتضى ذلك، جب قرآن کریم کیا کرے؟ اس بات کا تقاضا کرے. اذا اقتضى القرآن ذلك النداء. ٹھیک ہے. وہ ما اشار الیہ الحدیث الذي اخرجہ ابو داؤد والترمذی. اور یہ وہی بات ہے قرآن شریف کے پکار کو پر لبیک کہنا جو ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہی چیز ہے کہ جس کی طرف اس حدیث پاک کے اندر ہے اشارہ ہے، جس کی تخریج امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے کی ہے. وہ حدیث پاک کے آگے ذکر کر رہے ہیں. من قرأ والتین والزیتون فانتہا الی آخرہا. انتہا کا صلہ جب الی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آخر حد تک پہنچنا. تو تم میں سے جو کوئی بھی والتین والزیتون پڑھ کر کیا ہو جائے؟ اس کے آخر تک پہنچ جائے، یعنی آخر تک پڑھ لے. پورا 52 میں کیا ہوگا؟ تم میں سے جو بھی بندہ والتین والزیتون کو آخر تک پڑھ لے تو کیا کرے بھائی؟ فلیقل. من کی جزا کیا؟ فلیقل. جملہ انشائیہ ہے تو فقط واجب ہے. فلیقل تو کیا وہ کہہ لے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. کیوں نہیں، میں اس پر کیا ہوں؟ راشمان علیہ اللہ باحکم الحاکمین. تو اس پر آیا بلا کیوں نہیں، وہ حاکم الحاکمین ہے. وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس پر کیا ہوں؟ گواہ دینے والوں میں سے میں بھی ہوں کہ وہ حاکم الحاکمین ہے. اب دوسری بات اسی وہی روایت ہے. ومن قرأ لا اقسم بیوم القیامہ ہے نا، سورہ قیامہ. فانتہا الی آخرہ، تو جو بندہ لا اقسم بیوم القیامہ کو آخر تک پڑھ لے. پورا 52 ترجمہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے. تو کیا کرے بھیا؟ آخر میں کیا ہے؟ وہ آخر کا بیان بدل. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. جو بندہ سورہ قیامہ کو آخر تک یعنی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى تک پڑھ لے. فلیقل تو وہ کیا کہے بلا کیوں نہیں. ومن قرأ والمرسلات ہے نا، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فبلغ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. تو جو بندہ سورہ مرسلات کی تلاوت کرے اور فبأي حدیث بعدہ یؤمنون تک پہنچ جائے تو کہہ لے کیا؟ آمنا باللہ. تو میں کیا کیا؟ اللہ پر میں ایمان لایا. کیا فرمایا گیا؟ فبأي حدیث بعدہ. تو اس کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لے آئیں گے یہ لوگ؟ کہا کہ آمنا باللہ، ہم کیا گئے؟ رب تعالیٰ کا ایمان لے کے آئے. ٹھیک ہے. ہاں کر سکتے ہیں نماز کے علاوہ باہر میں. ختم قرآن پاک میں کیا کیا تھا اس کی تفصیل نیچے بیان کریں گے. اگر نفل نماز میں تو اس میں جائز ہے، کر سکتے ہیں ایسا. اخرج احمد ابو داود عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ سبح اسم ربک الاعلی قال سبحان ربی الاعلی. یہ دلیل آپ نے پڑھ بھی لی ہے، بابو صفت الصلاۃ پڑھے ہیں ہدایہ کے اندر. یہ دلیل ہے سبحان ربی الاعلی کی. دلیل کیا ہے؟ یہ سبح اسم ربک الاعلی. امام احمد ابو داؤد نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک حدیث پاک تخریج کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی کی قرأت فرماتے تو کہتے کیا؟ سبحان ربی الاعلی. تو یہ کیا بھی ہے؟ تدبر قرآن میں سے سب آ رہا ہے. تدبر قرآن کی ساری صورتیں ہیں، دیکھ لو پٹافٹ لے لینا، بعد میں سوالات کیے جائیں گے تو تم دقت میں آؤ گے. امام ترمذی اور حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کی حدیث پاک. وہ فرماتے ہیں کیا؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی اصحابہ. بہت زبردست روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے. خرج اعلیٰ وہاں سے نکل کے، خرج من نکلنا، خرج اعلیٰ آنا. فقرأ علیہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیا نے ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اول تا آخر. من اولها الی، اس کو 52 ترجمہ بولوں، بسم اللہ تا تمت. کیا ہے؟ بسم اللہ. سورہ رحمان کو بسم اللہ تا تمت پڑھ ڈالا. فسکتوا، تو صحابہ کرام خاموش رہے. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد قرأتها علی الجن. میں یہاں بلاغت کے اعتبار سے کلام کر سکتے. جو لوگ پڑھتے نہیں جب بالغ ہو بلیغ کب بنوں گے اللہ جانے. لقد قرأتها علی الجن، میں کیا کیا؟ میں اس کو جن یعنی جنات کی جماعت کے پاس میں نے اس کی قرأت کی. فقالوا احسن مردودا منکم، وہ تم سے بہترین جواب دینے والے تھے.
کہ کیا جواب دینے والے تھے؟ آگے اس کی تفصیل. کنت کلما اتیت علی قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو جب میں فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچتا، آتا مطلب پڑھتے پڑھتے پہنچتا، قالو تو وہ بول پڑھتے، کیا بولتے اس کا مقولہ، ولا بشیء من نعمک ربنا اور ربنا دونوں صحیح ہے، نکذب فلک الحمد، اے میرے رب تیری نعمت میں سے کسی بھی چیز کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں، تیرے لیے حمد ہے. تو نعمکا میں کا ہے، کاف سے بدل اگر مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ربی نا. لیکن زیادہ بہتر ہے کیا بدل بدل نہ مانا جائے، کیونکہ بدل میں کیا ہے ضمیر سے بدل ضمیر غائبی سے مانا جاتا ہے. شاید ہم نے پڑھا ہوگا، یاد آ رہا ہے متمین و بدل کے بیان میں. بہتر یہی ہے ربانہ پڑھیں آپ. اشارے نہیں سمجھتے آپ لوگ، کبھی کبھی اشارے تو زیادہ ہو جاتے ہیں. ہاں ہڑ ہو رہا ہے، چلیں. ولا بشیء کوئی بھی چیز نہیں، من نعمک تیری نعمت میں سے، نعمتوں کی نعم، اے میرے پروردگار، نکذب جھٹلاتے ہیں، یعنی لا نکذب بشیء من نعمک، یہ اصلی عبارت ہے، تیری نعمت میں سے کسی بھی چیز کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں، تیرے لیے حمد ہے میرے مالک. ٹھیک ہے. احسانہ مطلب عمدہ، فکانو احسانہ مردودہ منکم احسانہ اس میں تفضیل ہے. کانو کا کیا بنائیں گے اس کو؟ خبر یہ بنائیں گے نا، خبر کانا زید قائما، تو وہ تم سے عمدہ جواب دینے والے تھے. رد ہے تو مطلب جواب دینا، فردوها علیہ واذا حییتم بتحیہ فحیوا منها، اور ردو ہے نا، اور ردو ہے نا جواب دینے کے معنی میں. رد ہے تو مطلب وہ معنی نہیں تھا مردود ہونے کے معنی میں. مجھے وہی لگ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے تو لوگ. مردود کا ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جواب دیا ہوا. چلو کیا ہے مردود بھی کر رہے ہو یار. چلو. واخرج ابن مردوے والدیلمی وابن ابی الدنیا فی الدعاء. ابن ابی الدنیا کا نام بیٹا بہت ہے، کئی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تصوف میں بڑا کام ان کا ہے، دعا کے وغیرہ حوالے سے بہت ساری کتابیں اس کی ہیں. ہاں ٹھیک. کیا لکھے ہیں؟ وغیرہم نے فی الدعاء، چلو کہا گیا ہے وغیرہم بسند ضعیف جدا، ان کے علاوہ مطلب کیا ہے ابن مردوے دیلمی اور ابن ابی دنیا نے دعا کی مشتمل کتاب ہے، اس میں انہوں نے تخریج کی ہے. پھر دعا کا تعلق ابن ابی دنیا سے ہے، سب سے نہیں ہے. یہ بھی کیا تنازع پھیلنے کے باب سے ہے کہ پھر دعا میں کیا ہے، یہ سب آ سکتے ہیں کیا؟ نہیں آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی کیا ہے بہت ہی ضعیف سند کے ساتھ میں روایت کی. کیا ہے دیکھو، ان جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کیا روایت ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، آپ لوگ پڑھ چکے ہو، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو میں کیا ہوں، ان کے قریب ہوں. جزا یہاں پہ کیا ہے، کچھ اور ہے، جزا کی جگہ پہ فإنِّي قریب ہے. الایا یعنی اقرأ الایا، مکمل آیت پڑھ لو، اس میں چھوڑ دیا کچھ. فقال، تو سرکار کیا کرتے تھے اس مقام پر یہ کہہ لیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، مکمل دعا ہے، وہی دعا ہے جو حج کرنے کے لیے جا کے جاتے ہو پڑھتے ہو، اس میں کچھ آگے پیچھے کچھ ہے الفاظ. اللہم امرت بالدعاء وتکفلت بالاجابہ، کتنی اچھی تعبیر ہے. اے میرے پروردگار، تو نے دعا کا حکم فرمایا ہے اور قبولیت کی ذمہ داری بھی تو نے ہی لی ہے، تکفلت ذمہ داری. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اشہد انک فرد. اب یہاں سے ترجمہ کرتا ہوں اشہد انک، ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے نا. میں گواہی دیتا ہوں کہ کیا تو یکتا ہے، فردن احدن، یکتا ہے، روزگار ہے، تنہا ہے، صمدن بے نیاز ہے، لم تلد نہ تو نے کسی کو جنا، ولم تولد اور نہیں تجھ کو کسی نے جنا، ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ تیرا کوئی کیا ہے ہمسر اور ہم پلہ ہے، ٹھیک ہے. واشہد، اگر ترجمہ اس کا نہیں آئے گا تو سورہ اخلاص کا ترجمہ دیکھ لینا. واشہد ان وعدک، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ کیا ہے، حق ہے. ولقاءک حق، اور تیری ملاقات سچ ہے، حق ہے، درست ہے. جنت بھی کیا ہے، حق ہے، نار بھی کیا ہے، حق ہے. والساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور قیامت آنے ہی والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہ تو مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے، وانک تبعث، ان کو اٹھانے والا ہے، من فی القبور، جو کیا ہے قبروں میں موجود ہے. بل بات کیا ترجمہ ہو جائے گا، مردوں کو اٹھانے والا ہے. چلو آگے. واخرج ابو داؤد
ابو داؤد وغیرہ نے وائل بن حجر سے روایت کی ہے، کیا ہے؟ سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ ولا الضالین فقال آمین یمد بها صوتہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرأت کرتے ہوئے سنا، جب سرکار نے ولا الضالین پڑھا تو کیا کہا؟ فقال، تو فرمایا آمین۔ آمین کہنے کے بعد کیا کہا؟ یمد بها صوتہ، سرکار اس سے اپنی آواز کو کیا کرتے تھے؟ کھینچ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کی روایتوں سے امام شافعی استدلال قائم کرتے ہیں کہ آمین بالجہر ہے۔ اب یہاں پہ میں علم حدیث پڑھا نہیں رہا ہوں، ورنہ کلام تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یمد بها صوتہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو کیا کرتے تھے؟ یہ دراز فرماتے تھے آمین میں۔ یہ آمین بالجہر پہ کوئی دلیل نہیں، کیونکہ سرن جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں یہ اس کی جو ادنا مقدار ہے کیا ہے؟ اتنا پڑھے کہ کم سے کم دونوں طرف کے آزو بازو والے کیا ہو جائے؟ سن لے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ سرکار نے پڑھا ہوگا، آزو بازو والے نماز میں ہوں گے، وہ کیا ہو چکے ہوں گے؟ سن لیے ہوں گے، کیونکہ اس کے علاوہ دیگر بھی چیزیں ہیں۔ اور آمین ایک دعا بھی ہے، اس پہ دلیل ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، تو اجیبت دعوتکما کہا گیا ہے تثنیہ کے ساتھ میں، جبکہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، حضرت ہارون کیا کر رہے تھے؟ آمین کر رہے تھے۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینہ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم۔ تو وہاں دعا کرنے والا کون ہے؟ صرف موسیٰ علیہ السلام، اس میں آمین کرنے والا حضرت ہارون۔ لیکن کیا کہا گیا؟ دعوتکما، اور دعا میں کیا ہونی چاہیے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ کہاں سے کہاں دیر ہو، شکایت نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا حاصل کلام ہے؟ دعا، آمین بھی کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا کیا ہونی چاہیے؟ بہتر کیا ہے؟ خفض صوت کے ساتھ، ٹھیک؟ یہ سب دلیلیں بتا رہا ہوں، کام کی چیزیں ہیں۔ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ حجر، کیا ہو گیا؟ ہاں لکھا ہوا معنی اجابت القرآن، اور اجابت قرآن کا یہی معنی ہے۔ کیا معنی ہے بھیا؟ اوپر جتنے بیان کیے نا، اوپر میں نے تدبر ایوجیبا فلاں 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 اتنی ساری روایتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں چپی لگا رہے ہیں ہوا معنی اجابت القرآن۔ یہ کیا اجابت قرآن کا معنی؟ تو ہوا کے سمجھ کے مرض سے کون ہے؟ المذکور فی ما قبل، ما قبل میں جو باتیں بیان ہوئی سب کے سب کیا ہے؟ اجابت قرآن کے حوالے سے آپ کو سوال کر لیا جائے گا، ما معنی اجابت القرآن اکتبو، کیا ہے؟ تو بولے کہ یہی ہے اجابت قرآن کا معنی، یہ لکھ کے جانا، یہی ہے اجابت قرآن کا معنی ہے۔ بولے اس کا اشارہ کیا؟ وہ کتاب میں انہوں نے ایسے ہی لکھا ہے تو میں نے بھی آپ کو ایسے ہی لکھ دیا، پھر میں بلا کر کے اگر سواگتم ویلکم کروں گا۔ پھر امام طبرانی نے بلفظ تخریج کی ہے قال آمین 3 مرات، ٹھیک ہے؟ امام طبرانی کی کیا تخریج ان الفاظ کے ساتھ میں قال آمین 3 مرات، تو سرکار نے کیا آمین کہا 3 مرتبہ کہا۔ امام بہقی نے ان الفاظ کے ساتھ میں کی قال رب اغفر لی آمین، ٹھیک ہے؟ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رب اغفر لی آمین۔ تو مختلف روایتیں الگ الگ جہتوں سے، یعنی آمین بالجہر کی جو روایت لا رہے ہیں اس میں بھی کیا ہے؟ اس کو آپ بول سکتے ہیں حدیث کے اصطلاح میں کچھ اور ہے۔ ہاں ابھی آپ پڑھیں نہیں نا حدیث سے بات، چلو ہاں نماز کو نہیں نا۔ امام نووی فرماتے ہیں ومن الآداب اذا قرأ، اچھا امام نووی فرماتا ہے کہ آداب تلاوت میں سے یہ ہے کہ جب تلاوت کرے کہاں؟ یہاں پہنچے سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے وقالت یہود عزیر ابن اللہ، وقالت یہود ید اللہ مغلولہ، یہ مغلولہ ہے سورہ کدھر ہے بھائی؟ مائدہ کے اندر، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 18 ہے، ٹھیک۔ این یخفض بها صوتہ، تو اس میں کیا کرے؟ اپنی آواز کو پست کرے۔ کذا کان النخعی یفعل، ایسے امام نخعی کیا ہے امام اعظم کے اساتذہ میں آتے ایسا کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں صحیح معنی نہیں ہے۔ وقالت یہود عزیر ابن اللہ، اب کیا ہوتا ہے لہجے والے ان کو کیا بتا رہے گا؟ کھینچنے سے مطلب ہے۔ چلو آگے لکھا ہوئی استحب البکا، یہاں سے بعد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک پڑھا دوں ادھر تک؟ میرا وقت تو ہو چکا ہے۔ آمین استجب کے معنی میں آتا ہے، اس میں فعل ہے بمعنی استجب، ٹھیک ہے بیٹا؟ چلو یہ رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ تھوڑا سا جلدی تشریف لا